ماہ رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دو جہاں جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایثار ہے۔ ایثار کے معنی ہیں دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام، بزرگان دین سے ہمیں ایثار کے ایسے بیش بہا خزانے ملتے ہیں اور ایثار کا جو سبق ملتا ہے اس بارے میں کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، تو یقیناً ہمیں ایثار و قربانی کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء امام ہمام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جوں ہی روٹی پر ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے بنت رسول اللہ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجیے۔ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ دھو دیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ میرے محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقے کے باوجود اپنا کھانا ایثار کر دیا۔ افسوس، اہل بیت نبوت سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کا بچا کچا کھانا بھی کسی کو پیش کر دینے کے بجائے فریج میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ یقین مانیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس ضمن میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی علیہ رحمت الکافی کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے آئے۔ رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں، چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا لیا گیا۔ سب کے سب مہمان اندھیرے میں دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے، چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جوں کے توں رکھے ہوئے تھے۔
ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے نہ کھایا تھا، کیونکہ ہر ایک کی یہی مدنی سوچ تھی کہ میں نہ کھاؤں تاکہ ساتھ والے بھائی کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ اللہ، ہمارے اسلاف کا جذبہ ایثار کس قدر حیرت ناک تھا، اور آج ہمارا جذبہ حرص و طمع کہ جب کسی دعوت میں ہوں اور کھانا شروع کیا جائے تو کھاؤں کھاؤں کرتے کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کھانا اور چبانا بھول جاتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوسرا بھائی کھانے میں یا کھانا لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کاش ہم ایثار کرنا سیکھیں۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ اگر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا تو بغیر خرچ کیے بھی ایثار کے کئی موقع مل سکتے ہیں۔ مثلاً کہیں دعوت پر پہنچے، سب کے لیے کھانا لگایا گیا تو ہم عمدہ اور اچھی بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے۔ گرمی ہے، کمرے کے اندر کئی لوگ موجود ہیں تو خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے کسی دوسرے بھائی کو موقع دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی طرح بس یا ریل وغیرہ میں بھیڑ کی صورت میں دوسرے بھائی کو بااصرار اپنی سیٹ پیش کر دینا، اپنی جگہ پیش کر دینا، یہ بھی ایثار کا ایک طریقہ ہے۔ کھانا کم ہو اور زیادہ کھانے والے موجود ہوں تو کم کھا کر یا بالکل ہی نہ کھا کر یہ بھی ہم ایثار کر سکتے ہیں۔ اور ایثار کا یہ مبارک جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو ایثار کے بے شمار مواقع ہمیں مل سکتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو سب کی شدید پیاس اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس کب اذان ہو اور ہم پانی پئیں یا کھجور سے افطار کریں۔ تو ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی گلاس میں پانی، ٹھنڈا پانی، شربت موجود ہے اور ہم اس گلاس کو اپنے بھائی کو، بیٹے کو، بہن کو، کسی کو پہلے اس کو افطار کے لیے دے دیں، یہ بھی ایثار ہے کہ ہم بعد میں پی لیں گے۔ تو ایثار کا ہمیں اس مہینے میں تو اور بہت زیادہ مواقع ہمیں ملیں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تراویح پڑھ کر جہاں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں گے، وہیں ایثار کا عملی مظاہرہ بھی کرتے ہوئے ایثار کے جو اجر و ثواب ہے اس سے بھی ہم مالا مال ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔